اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوله هذا اشارۃ الی جواب معارضہ۔ آپ نے قطبی میں پڑھا تھا مصنف کی عبارت، شارح نے فرمائی یہ ایک معارضے کے جواب کی جانب کیا ہے، اشارہ ہے۔ علامہ میر رحمۃ اللہ علیہ اس عبارت کے تحت مناظرے کی چند اصطلاحات کی تعریف پیش فرمائی، کیونکہ معارضہ یہ مناظرے کی ایک اصطلاح ہے۔ معارضہ علم مناظرہ کی یہ ایک اصطلاح ہے، اس لیے چند علم مناظرے کی اصطلاحات آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ فرماتے ہیں جب بھی کوئی انسان استدلال کرتا ہے اپنے موقف پر، وہ دلیل پیش کرتا ہے، اس کی دلیل جناب والا مقدمات پر مشتمل ہوتی ہے۔ اب ہمارا مد مقابل جو ہے، جو فریق مخالف ہے، وہ یا تو ہماری دلیل کے کسی مقدمہ معینہ کا انکار کر دے گا، تو ہم جو دلیل پیش کریں گے وہ دلیل صغرا اور کبرا ان دو مقدمات پر مشتمل ہوگی یا نہیں؟ ان دو مقدمات پر مشتمل ہوگی، ٹھیک؟ تو یہ صغرا اور کبرا کا کہلائیں گے، یہ مقدمات کہلائیں گے، صغرا و کبرا۔ اب ہمارا مقابل جو ہے فریق مخالف یا تو جناب والا مقدمہ معینہ کا انکار کر دے گا، مثلا کہے گا کہ ہمیں تمہارا صغرا تسلیم نہیں ہے، یا یہ کہے گا کہ ہمیں تمہارے دلیل کا کبرا تسلیم نہیں ہے، یا پھر یہ کہے گا کہ ہمیں جناب والا تمہاری دلیل کا کوئی بھی مقدمہ تسلیم نہیں ہے، یعنی کہ نہ صغرا تسلیم ہے نہ کبرا تسلیم ہے، ٹھیک؟ تو اس انکار کرنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس انکار کرنے کو کہا جاتا ہے منع۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مناظرے میں منع کہا جاتا ہے۔ اور اگر جناب والا وہاں پر وہ کوئی عبارت بھی پیش کر دے انکار کے ساتھ ساتھ وہ عبارت بھی پیش کر دے، مثلا یوں کہے کہ ہمیں آپ کا جو دلیل کا مقدمہ معینہ تسلیم نہیں ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے، یہ عبارت بھی پیش کر دے، تو اس عبارت کو کہیں گے سند منع۔ کیا کہیں گے؟ اس عبارت کو کیا کہیں گے؟ سند منع۔ تو جب ہماری دلیل کے کسی مقدمہ معینہ کو تسلیم نہیں کیا مد مقابل نے، تو اس کا نام کیا رکھا گیا؟ منع۔ اور علم مناظرہ میں منع کے ساتھ ساتھ اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ مناقضہ بھی کہا جاتا ہے، نقض تفصیلی بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ تو یہ جو منع وارد کرے گا مد مقابل، تو اب اس پر جناب والا کسی دلیل کو پیش کرنا یہ ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ فن مناظرہ میں جب مقابلہ چل رہا ہے کسی کا، سمجھے، تو مد مقابل کو یہ حق حاصل ہے کہ ہماری دلیل کے کسی بھی مقدمے کا وہ انکار کر سکتا ہے، سمجھ گئے؟ اب اس پر یہ لازم و ضروری نہیں ہے کہ صاحب وہ اس پر دلیل بھی پیش کرے۔ کیا کرے وہ؟ جب اس نے مقدمہ معینہ کا انکار کر دیا کہ ہمیں آپ کا مقدمہ معینہ تسلیم نہیں ہے، تو یہ اس کا حق ہے، اس نے کہہ دیا، ٹھیک؟ تو اب وہ دلیل نہیں دے گا اس پر۔ اور اگر جناب والا وہ خود سے دلیل بھی دے رہا، کوئی عبارت بھی پیش کر رہا، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سند منع۔ اب دوسری صورت ہے کہ اس دلیل کے مقدمہ معینہ کا تو انکار نہیں کیا، لیکن مقدمہ غیر معینہ کا انکار کیا۔ مثلا اس نے کہا جو آپ نے دلیل پیش کی ہے اس کا ایک مقدمہ مجھے تسلیم نہیں ہے۔ اب ایک مقدمے میں آپ کو سمجھو گے کہ صغرا تسلیم نہیں ہے، کبرا تسلیم نہیں ہے، تو یہ نہ سمجھنا یہ ہو گیا مقدمہ غیر معینہ کا انکار۔ یہاں پر جناب والا شاہد یعنی دلیل کا ہونا ضروری ہے، یہاں پر دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟
اس لیے ضروری ہے کہ اب اگر جناب والا انکار کرنے والا اگر دلیل پیش نہیں کرے گا کہ کون سا مقدمہ ہمیں جناب والا آپ کا تسلیم نہیں ہے، تو مناظرہ یہ ختم ہو جائے گا۔ جب ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چل پائے گا کہ ہماری کس دلیل کے مقدمے میں، کون سے مقدمے میں، دلیل کے کون سے مقدمے میں کمی وارد ہے، تو ہم کس طریقے سے اس کمی کو دور کر پائیں گے؟ کمی دور نہیں کر پائیں گے تو مناظرہ ہی ختم ہو جائے گا، مناظرہ کوئی معنی ہی نہیں رہے گا۔ اب ایسی صورت میں جب کہ دلیل کے کسی مقدمہ غیر معینہ کو مد مقابل تسلیم نہ کرے، تو ایسی صورت میں کسی نہ کسی شاہد کا، کسی نہ کسی دلیل کا اس پر پیش کرنا کا لازم و ضروری ہے۔ لیکن اس مقدمہ غیر معینہ کے تسلیم نہ کرنے کو مناظرے میں کیا کہا جاتا ہے؟ نقض اجمالی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ نقض اجمالی کہا جاتا ہے۔ اور مقدمہ معینہ کے انکار کو کیا کہا جاتا ہے؟ ارے منع کے ساتھ ایک نام کیا تھا؟ نقض تفصیلی بھی تھا، سمجھے؟ اور یہاں پر جب مقدمہ غیر معینہ کا انکار ہو اس کو کیا کہا جائے گا؟ نقض اجمالی۔ کیا کہا جائے گا؟ اب اگر آپ کے سامنے ممتحن یہ پیش کر دے کہ صاحب منع کی تعریف پیش کرو یا نقض تفصیلی کی تعریف پیش کرو، سمجھ گئے، یا جناب والا مناقضے کی تعریف پیش کرو، تو گھبرانا مت، اس لیے کہ منع ہو یا مناقضہ ہو یا نقض تفصیلی ہو، یہ تینوں ایک ہی چیز ہیں، مقدمہ معینہ کا انکار، مقدمہ ہے۔ اور اگر مقدمہ غیر معینہ کا انکار ہو تو اس کو کہیں گے نقض اجمالی۔ اور مقدمہ معینہ کے انکار کے ساتھ ساتھ جناب والا اگر کوئی عبارت بھی پیش کرتی ہے، سمجھے، مد مقابل نے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ سند منع۔ ایک صورت نکل کے یہ آتی ہے کہ مد مقابل نے ہمارے دلیل کے کسی مقدمہ معینہ یا غیر معینہ کا انکار نہیں کیا ہے، بلکہ ہماری دلیل کے خلاف پر دلیل پیش کر دی ہے، جو دلیل جناب والا ہمارے مدعا کے خلاف کو ثابت کرتی ہے۔ کیا کہا اس نے؟ انکار نہیں کرا، نہ معین طور پر نہ غیر معین طور پر، بلکہ ہم نے اپنے موقف پر دلیل پیش کی، اس نے اسی موقف کے خلاف دوسری دلیل پیش کر دی، تو اس دوسری دلیل کو جو ہمارے موقف کے خلاف ہے اس کو کہیں گے معارضہ۔ کیا کہیں گے؟ دیکھو بھائی، اقول علامہ امیر کہتے ہیں اذا استدل علی المطلوب دلیل، جب استدلال کیا جائے مطلوب پر کسی دلیل کے ذریعے، فالخصم، خصم سے مراد یہاں پر مد مقابل، ان منع مقدمۃ معینۃ من مقدماتہ، اگر دلیل کے مقدمات میں سے کسی معین مقدمے کا انکار کر دے، او کل واحدۃ منها علی التعیین، یا جناب والا یا دلیل کے مقدمات میں سے ہر ایک مقدمے کا انکار کر دے، علی التعیین، تعیین کے طریقے پر، یعنی کہ مجھے آپ کے دلیل کے دو مقدمے ہیں تو وہ کہتے دونوں ہی مقدمے تسلیم نہیں، تین ہے تو کہتے تینوں ہی تسلیم نہیں، فذالک یسمى منعا، تو اس انکار کرنے کا نام، تسلیم نہ کرنے کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ منع رکھا جاتا ہے، وہ مناقضۃ، اور مناقضہ رکھا جاتا ہے، وہ نقضا تفصیلیا، اور کیا رکھا جاتا ہے؟ نقض تفصیلی رکھا جاتا ہے، ولا يحتاج فی ذلک الی شاہد، اور اس انکار کرنے میں مقدمہ معینہ کی صورت میں، مقدمہ معینہ کے انکار کی صورت میں الی شاہد، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِذَا ذُكِرَ شَيْءٌ، لیکن اگر اس نے کسی چیز کو ذکر کر دیا، يَتَقَوَّى بِهِ الْمَنْعُ، جس سے منع کیا ہو جا رہی، خفی ہو جا رہی ہے، تو يُسَمَّى سَنَدُ الْمَنْعِ، تو اس کا نام کیا رکھتے ہیں؟ سند منع۔ وَإِن مَنَعَ مُقَدَّمَةً غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ، اور اگر جناب والا مقدمہ غیر معینہ کا انکار کرے، وہ بھائی طور کہے لیس دلیلکم بجمیع مقدماتہ صحیحا، کہ تمہاری دلیل اپنے تمام مقدمات کے ساتھ صحیح نہیں ہے، ومعناہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان فیہا، کہ تمہاری دلیل میں کیا خلل ہے، فذالک یسمى نقضا اجمالیا، تو اس کا نام کیا رکھیں گے؟ نقض اجمالی۔ ولا بد هناك من شاہد، یہاں پر جناب والا کسی دلیل کا ہونا ضروری ہے، علی الاختلال، یعنی کہ اس خلل پر، جو خلل آپ پیش کر رہے ہیں اس خلل پر دلیل کا پیش کرنا بھی اب ضروری ہے۔ وَإِن لَّمْ يَمْنَعْ شَيْئًا مِّنَ الْمُقَدَّمَاتِ، اور اگر جناب والا وہ مقدمات میں سے کسی مقدمے کا انکار نہ کرے، لا معینۃ، نہ تو معین طور پر، ولا غیر معینۃ، اور نہ ہی غیر معین طور پر، بل اورد دلیلا مقابلا لدلیل المستدل، بلکہ مستدل کے دلیل کے مقابل ایک دلیل پیش کر دے،
دالن جو دلالت کرنے والی ہو علی نقیض مدعاہو مدعا کے خلاف پر، فذالک یسمى معارضہ، اس دلیل کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ معارضہ رکھا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ قولہ المنطق مجموع قوانین الاکتساب، شارح نے کہا تھا کہ منطق نام کس کا ہے؟ منطق ہے قوانین اکتساب کے، قوانین کے مجموعے کا، اکتساب کے یعنی کہ جن چیزوں کے ذریعے سے حاصل کیا جائے گا علم مطلوب کو، ٹھیک، تو وہ چیز کیا کہلائیں گے؟ قانون، اور وہی قانون کیا ہے؟ منطق ہے۔ اب کس طریقے سے منطق اکتساب کے قوانین کے مجموعے کا نام ہے، اس کو علامہ امیر بیان فرماتے ہیں کہ ہمارا مطلوب جو بھی ہوگا یا تو تصور کے قبیل سے ہوگا یا تصدیق کے قبیل سے ہوگا، ٹھیک۔ اب ہم تصور کو حاصل کریں گے تو کیسے حاصل کریں گے میرے پیارے؟ بتاؤ، معرف اور اس کے اقسام سے، ٹھیک۔ اسی طریقے سے اگر ہم تصدیق کو حاصل کریں گے تو کیسے حاصل کریں گے؟ حجت اور اس کے اقسام سے۔ تو تصور کو ہم حاصل کریں تو معرف اور اس کے اقسام سے حاصل کریں گے، تصدیق کو حاصل کریں ہم تو معرف تو حجت اور اس کے اقسام سے اس کو حاصل کریں گے۔ اب یہ بتاؤ جناب والا کہ معرف اور حجت خود کیا ہے؟ یہ منطق کے قانون ہی تو ہیں، منطق کے، اور جناب والا انہی کا نام معرف و حجت کا نام ہی کیا ہے؟ منطق ہے، منطق۔ تو آپ نے جناب والا جو اکتساب کیا مطلوب کا، چاہے وہ تصور کے قبیل سے ہو یا وہ تصدیق کے قبیل سے ہو، بہرحال جن قانون کے ذریعے سے آپ حاصل کر رہے ہیں وہی قانون تو لفظ منطق ہے۔ تو پتہ چلا کہ اکتساب کے قوانین کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ منطق ہے۔ اگر جناب والا وہ اکتساب ہمیں کسی ایسے قانون سے ہوتا جو قانون منطق نہ ہوتا، تب تو جناب والا یہ کہنا غلط ہوتا کہ صاحب منطق نام ہے اکتساب کے قوانین کے مجموعے کا۔ لیکن جب بھی ہم جس شے کو بھی حاصل کر رہے ہیں تو وہ منطق کے قانون سے ہی حاصل ہو رہی ہے، اس لیے منطق نام کس کا ہوا؟ اکتساب کے قوانین کے مجموعے کا۔ اکتساب کے کہتے ہیں، اقول میں کہتا ہوں، وذالک لأن الاکتساب، یعنی کہ منطق اکتساب کے قوانین کے مجموعے کا نام کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ اکتساب یا تو تصور کا ہوگا، واما للتصدیق، یا پھر کس کا ہوگا؟ تصدیق کا ہوگا۔ والافضل انما هو بالقول الشارع، تو تصور کو آپ قول شارع یعنی معرف اور اس کے اقسام سے حاصل کرو گے، والثانی، اور تصدیق کو کیسے حاصل کرو گے؟ بالحجتی، کیسے؟ حجت سے۔ وقوانین الاکتساب، تو حاصل کرنے کے قوانین یعنی کہ آپ جو تصور کو حاصل کر رہے ہو قول اشارے سے اور تصدیق کو حاصل کر رہے ہو حجت سے، یہ دونوں کے دونوں کیا قانون ہیں؟ تو یہ اکتساب کے قوانین لیست نہیں ہے، الا قوانین، مگر ایسے قوانین متعلقۃ باحدہما، جو متعلق ہیں ان میں سے کسی ایک سے، یعنی کہ یا تو جناب والا قول اشارے سے حاصل کریں گے یا جناب والا حجت سے حاصل کریں گے۔ وہی القوانین، اور یہی قوانین بعینہ کیا ہے؟ المنطقیہ، انہی کو کیا کہا جاتا ہے؟ قوانین منطقیہ کہا جاتا ہے۔ کون سے قوانین؟ المتعلقہ باکتساب التصورات والتصدیقات، جن قوانین منطقیہ سے تصور اور تصدیق کو حاصل کرنا کیا ہے؟ متعلق ہے۔ فلیس ہونا کا، تو اب یہاں پر نہیں ہے قانون ان کو ایسا قانون متعلق بالاکتساب کہ جس سے جناب والا اکتساب متعلق ہو اور وہ خارج عن المنطقی، وہ قانون کیا ہو؟ منطق سے خارج ہو۔ لہذا جس قانون سے بھی آپ مطلوب کو حاصل کریں گے وہ قانون کیا ہے؟ منطقی ہے، ٹھیک۔ اس لیے منطق نام کس کا ہوا؟ قوانین کے مجموعے کا۔ کون سے قوانین کے؟ حاصل کرنے کے قوانین کے مجموعے کا۔ سمجھ گیا بھائی؟ اب فرماتے ہیں بل بعض اجزاء بدیہی کالشکل الاول، مصنف شارح نے فرمایا تھا کہ تمام تصورات و تصدیقات بدیہی نہیں ہیں، نہ ہی تمام تصورات و تصدیقات نظری ہیں، بلکہ بعض بدیہی ہیں اور بعض نظری ہیں۔ جو نظری ہیں ان کو بدیہی سے حاصل کیا جاتا ہے، یہ تو ایک الگ میٹر ہے، لیکن اس سے پہلے کیا تھا؟ بعض اجزاء کیا ہے؟ بدیہی ہیں۔ بعض اجزاء وہ کون کون سے ہیں جن کو بدیہی کہا جاتا ہے؟ تو
قطبی میں تو آپ نے صرف اور صرف ایک مثال پڑھی تھی، کیا؟ شکل اول۔ یہاں علامہ امیر ان تمام صورتوں کو بیان فرمائیں گے کہ جن کو بدیہی ہونے کا شرف حاصل ہے، بدیہی ہونے کا۔ فرماتے ہیں کہ جناب والا شکل اول کیا ہے؟ بدیہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شکل اول جناب والا چاروں طرح کا نتیجہ دیتی ہے، موجبہ کلیہ، سالبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ جزیہ۔ ٹھیک؟ تو اس لیے یہ کیا؟ بدیع الانتاج ہے۔ تو جب جناب والا صغرا اور کبرا دونوں کلیہ ہوں گے اور ایجاب پر مشتمل ہوں گے تو بدیہی طور پر نتیجہ موجبہ کلیہ نکل کے آئے، اور صغرا اور کبرا میں سے کوئی ایک سالبہ ہوگا اور دونوں کیا ہوں گے؟ کلیہ ہوں گے، تو بدیہی طور پر نتیجہ سالبہ کلیہ آئے۔ صغرا اور کبرا میں سے کوئی ایک جزیہ ہو اور دونوں کیا ہوں؟ موجبہ ہوں، تو نتیجہ موجبہ جزیہ نکل کے آئے۔ صغرا اور کبرا میں سے کوئی ایک کیا ہو؟ کوئی ایک سالبہ ہو، کوئی ایک سالبہ ہو اور دونوں کیا ہوں؟ کلیہ ہوں، تو نتیجہ بدیہی طور پر سالبہ کلیہ نکل کے آئے۔ سمجھ گئے؟ تو جب جناب والا انسان شکل اول کے جو شرائط ہیں ان کو جان لے گا تو خود بخود اس کو بدیہی طور پر اس شکل اول کا نتیجہ جو وہ دینا چاہے گی بدیہی طور پر اس کو حاصل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے دوسری چیز ہے قیاس استثنائی اتصالی۔ قیاس استثنائی اتصالی، اس کا بھی نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بدیہی ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو انسان ملازمے کا علم کر لے، اس کا کسی انسان کو اتنا علم حاصل ہو جائے کہ جناب والا یہ حرارت یہ آگ کے لیے لازم ہے، حرارت آگ کے لیے لازم ہے، تو اس درمیان کی نسبت کو کیا کہتے ہیں؟ ملازمہ۔ اور پھر جناب والا اس کو ملزوم کے وجود کا علم ہو جائے، یعنی آگ کے وجود کا علم ہو جائے، تو اس ملازمہ اور آگ کے وجود کے علم سے وہ کہاں تک پہنچ جائے گا؟ لازم کے وجود کی علم تک بدیہی طور پر پہنچ جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ حرارت۔ تو یہاں پر بھی جناب والا دو علموں سے تیسرے علم تک جو پہنچ رہا وہ بدیہی طور پر پہنچ رہا۔ اس لیے قیاس استثنائی اتصالی کا نتیجہ بھی کیا ہوتا ہے؟ بدیہی ہوتا ہے۔ اور جناب والا اسی طریقے سے حال کس کا ہے؟ تالی کی نقیص کے استثناء کرنے کا ہے کہ جب ہم کسی قضیے میں تالی کی نقیص کا کیا کر دیں؟ استثناء کر دیں۔ تالی کی مثلا ہم نے کہا ان کان ھذا انسانا کان حیوانا، اگر یہ انسان ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ حیوان ہوگا۔ تو اس میں تالی کون سی چیز ہے بتاؤ؟ ارے کانا حیوانا، کانا حیوانا، یہ کیا؟ تالی۔ اب کیا کرنا صاحب؟ تالی کی نقیص کا استثناء کرنا ہے، تو کانا حیوانن کی نقیص کیا ہوگی؟ اب حیوان کی نقیص لا حیوان نہیں ہوگی، پھر اس کا استثناء کرنا، لیکن حیوان نہیں ہے، یہی تو ہوگا۔ ارے حیوان ہے، اس کی نقیص ہوگی نہیں، پھر اس کا استثناء تو کہو گے لیکن حیوان نہیں ہے۔ تو جب آپ نے کہا ان کانا ھذا انسانا کانا حیوانا، اور اس قضیے میں آپ نے تالی کی نقیص کا استثناء کر دیا، کیا کہا؟ لیکن وہ حیوان نہیں ہے، تو خود بخود بدیہی طور پر ثابت ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا کہ وہ انسان نہیں ہے؟ تو یہ بھی نتیجہ دیکھو بدیہی طور پر آپ کو حاصل ہوا یا نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے جناب والا استثنائی انفصالی میں مثلا آپ نے کہا ھذا العدد اما زوج او فرد لکنہ فرد، لکنہ، تو آپ نے کیا کہا تھا کہ یہ عدد یا تو زوج ہے یا کیا ہے؟ فرد ہے۔ ٹھیک، پھر آپ نے کیا کر دیا؟ انفصال کا استثناء کر دیا، کیا کہا؟ لکنہ فرد، یعنی کہ ایک کا استثناء کر دیا آپ نے، کیا کہا آپ؟ لکنہ فرد، تو اب خود بخود زوجیت کی نفی ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ تو یہاں پر زوجیت کی نفی یہ بدیہی طور پر ہمیں حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ جتنی بھی صورتیں ہیں تمام کے تمام کیا ہیں؟ بدیہی ہیں۔ کیا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ جب اتنی بہت ساری صورتیں بدیہی ہیں تو پھر جناب والا ان کو کتاب میں کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟
ارے جب شے بدیہی ہے تو پھر ان کو حاصل کرنے کی ضرورت کہاں ہے؟ جب حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر کتابوں میں کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ فرماتے ہیں دو باتوں کے پیش نظر. پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب والا جس کا اندازہ حافظوں کو بخوبی ہو جاتا ہے، رمضان جب آتا ہے قرآن سناتے ہیں ٹنا ٹن ہو جاتا ہے، سمجھے. رمضان گزرنے کے بعد قرآن سے دوری ہو جاتی ہے، اب قرآن ٹنا ٹن رہتا ہے ان کا. لیکن پھر اگلا رمضان آتا ہے، پھر محنت کرتے ہیں، پھر ٹنا ٹن ہو جاتا ہے. تو یہ بیچ میں زمانہ گزرا ٹنا ٹن نہ ہونے کا، یہ کیوں ہے بھائی؟ اس لیے ہے کہ آپ نے پڑھا نہیں، تو اس وجہ سے کیا گرد و غبار آ گیا اس علم پر جو آپ کے ذہن میں کیا تھا، محفوظ تھا. تو اس گرد و غبار کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ قرآن شریف رکھ کر سامنے پھر رٹا لگانا پڑتا ہے. تو اب اگر ان قوانین کو اگرچہ یہ بدیہی ہے ذکر نہ کیے جائے کتاب میں، اور جب گرد آ جائے گی ذہن پر تو اب ان گرد کو کیسے دور کریں گے؟ سمجھ گئے؟ جب کتاب میں مذکور ہی نہیں ہے تو کہاں سے گرد دور ہوگی؟ تو گرد ایسے ہی دور ہوگی، کتاب میں مذکور ہوگا رٹا لگا لو. تو اب کتاب میں ذکر کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی تاکہ جب ان مسائل پر گرد آ جائے ذہن کے تو اس گرد کو کتاب کے ذریعے سے دور کیا جا سکے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس لیے ان کو کتاب میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب یہ بدیہی ہے ان کو جاننا آسان ہوگا تو ان کے جاننے سے جو دوسری شے جو ہمیں حاصل نہیں ہے ان کو بآسانی حاصل کر سکتے ہیں، بآسانی حاصل کر سکتے ہیں. فرماتے ہیں قولو میں کہتا ہوں فَإِنَّ إِنْتَاجَهُ، اس لیے کہ شکل اول کا نتیجہ لنتائجی اپنے چاروں نتیجوں کی وجہ سے بینن کیا ظاہر و باہر ہے، یعنی کہ کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے. لا يحتاج الى بیان اصلا، کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے. بل کل من تصور موجبتین کلیتین، بلکہ ہر وہ انسان جس نے دو موجبہ کلیہ کا تصور کر لیا علی حیات الضرب الاول من الشکل الاول، شکل اول کے ضرب اول کی حیات پر، وتصور الموجبۃ الکلیہ التي هي نتیجتهما، اور اس موجبہ کلیہ کا تصور کر لیا کہ جو موجبہ کلیہ ان دونوں کے نتیجہ ہوگی. یعنی کہ جب آپ نے شکل اول کی ضرب اول تیار کی کس اعتبار سے؟ صغرا کو بھی موجبہ کلیہ رکھا، کبرا کو بھی موجبہ کلیہ رکھا. ٹھیک، اتنا آپ کو علم ہو گیا. اور دوسرا آپ موجبہ کلیہ کا علم رکھتے ہیں تو اتنے ہی عمل سے اب آپ کو جو نتیجہ حاصل ہوگا وہ موجبہ کلیہ کا حاصل ہوگا. اور یہ حصول کیا ہوگا؟ بطور بداہت. جزما بداہت تو بدیہی طور پر یقین ہو جائے گا بے استلزامیہا ایہا، ان دونوں کے، یعنی کہ صغرا موجبہ کلیہ اور کبرا موجبہ کلیہ کے کس کے مستلزم ہونے کا؟ موجبہ کلیہ نتیجہ کے مستلزم ہونے کا. یعنی کہ جب صغرا موجبہ کلیہ ہوگا شکل اول میں اور کبرا موجبہ کلیہ ہوگا تو یہ دونوں چیزیں مستلزم ہوں گی کس کو؟ جو نتیجہ موجبہ کلیہ نکل کے آگا اس نتیجے کو. سمجھ گیا بھائی؟ بے استلزامیہ میں جو ہما ضمیر ہے اس سے مراد کیا ہے؟ صغرا کا موجبہ کلیہ اور کبرا کا موجبہ کلیہ ہونا. سمجھ گئے؟ اور ایہا میں، ایہا سے مراد کیا ہے؟ موجبہ کلیہ نتیجہ والی. وہاں کذا، اسی طریقے سے حال و باقی ضروب باقی تین ضربوں کا ہے. وقذا القیاس، اسی طریقے سے قیاس استثنائی اتصالی کا معاملہ ہے. اس لیے کہ وہ انسان جس نے ملازم کو جان لیا، وعلم وجود الملزوم، اور ملزوم کے وجود کو جان لیا، تو جناب والا عالم وجود اللازم، تو وہ لازم کے وجود کو جان لے گا قطعاً یقینی طور پر. سمجھ گئے؟ وعلم بداہتا، بدی طور پر جان لے گا کہ ان المقدمتین المذکورتین، یعنی کہ وہ دونوں مقدمے جو ذکر کیے گئے ہیں، معنی میں مراد لیتا ہوں وہ مقدمہ جو دلالت کرنے والا ملازم پر، والمقدمت، اور وہ مقدمہ جو دلالت کرنے والا علی وجود الملزوم، ملزوم کے وجود پر، تستلزمانی، یہ دونوں کے دونوں مستلزم ہے تلک النتیجہ، اس نتیجے کو. جو نتیجہ نکل کے آیا وہ کیا تھا؟ لازم کا وجود کا علم. وہاں قدر حال، اسی طریقے سے حال کیا ہے؟ اذا استثنا نقیض التالی، جب کہ آپ نے نقیض تالی کا، تالی کی نقیض کا استثناء کر دیا ہو، تالی کی نقیض کا استثناء کر دیا ہو. اس کی مثال جناب والا بڑی والی کتاب کے حاشیے نمبر 1 میں دیکھ لینا. وقذا الاستثنائی المنفصل، اسی طریقے سے حال جناب والا استثنائی انفصالی کا ہے. اس کی مثال بین السطور دیکھ لینا. بدیہی الانتاج، یہ بھی جناب والا تمام صورتیں کیا ہیں؟ بدیہی الانتاج ہیں.
وکثیر من المباحث العکوس والتناقض بدیہی ایضا، اور جناب والا اس کے علاوہ بہت سارے عکس اور تناقض کی بحثیں وہ بھی بدیہی ہیں۔ فَإِن قُلْتَ، اگر آپ اعتراض کریں، اذا كان هذا المباحث، جب یہ مباحث بدیہی ہیں، فلا حاجت الى تدوینها فی الکتب، تو ان کو کتابوں میں تدوین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قلت، میں کہوں گا، فی تدوینها، ان مسائل کو مدون کرنے میں، فی الکتب، کتابوں میں، فائدتان، دو فائدے ہیں۔ احداہما، ان میں سے ایک فائدہ تو یہ ہے، ازالتہما، اس کا ازالہ، عسى ان يكون في بعضها من خفاء محوج الى تنبیہ، جو بعض مسائل پر جناب والا پوشیدگی آ جاتی ہے اور ضرورت ہوتی ہے تنبیہ کی، محوج جو محتاج ہوتی ہے الى تنبیہ، تنبیہ کی، تو جب کتابوں میں ہوگی تبھی تو جناب والا وہ ازالہ ہوا اس خفا پوشیدگی کا۔ وثانیہما، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یتوسل بہا، کہ ان کے ذریعے سے، یعنی کہ جو شے بدیہی ہیں جب ان کو کتابوں میں ذکر کر دیا تو ان کے ذریعے سے اب پہنچا جائے گا الی المباحث الاخرى الکسبیہ، دوسرے مباحث کسبیہ کی جانب، دوسرے مباحث کسبیہ کی جانب۔ قولہ انما یستفاد من البعض البدیہی، آپ نے یہ کہا تھا کہ بعض بدیہی ہیں، بعض نظری ہیں، جو نظری ہیں ان کو بدیہی سے حاصل کیا جاتا ہے۔ تو علامہ امیر اس قید کے تعلق سے جو اعتراض ہوا اس اعتراض کو بیان فرمائیں گے۔ پہلے آپ یہ سمجھیں یہ قید کیوں لگائی گئی تھی، یہ اس لیے لگائی گئی تھی تاکہ دور و تسلسل سے بچا جا سکے، دور و تسلسل سے۔ معترض کہتا ہے کہ دور و تسلسل سے اب بھی آپ نہیں بچ پائیں گے، اس لیے کہ جن بعض نظری کو آپ بدیہی سے حاصل کریں گے تو وہ نظر و فکر کے ذریعے سے تو یہ حاصل کریں گے، اور ہر نظر و فکر صحیح نہیں ہوتی ہے۔ اب صحیح فکر کو غیر صحیح فکر سے تمیز دلانے کے لیے ضرورت پڑے گی کسی قانون کی۔ وہ قانون کیا ہے؟ منطق۔ پھر منطق کی دو قسمیں ہیں، بعض تصور اور بعض اس میں بدیہی، بعض نظری۔ جو نظری ہیں ان کو آپ حاصل کریں گے بدیہی سے، کائے کے ذریعے؟ نظر و فکر کے ذریعے۔ پھر آپ پورا قصیدہ یہی پڑھ دیں گے کہ ہر نظر و فکر صحیح نہیں ہوتی ہے، اب فکر کے درمیان امتیاز دلانے کے لیے ضرورت پڑے گی کسی قانون کی۔ وہ قانون کیا ہے؟ منطق۔ پھر آپ یہ کہیں گے کہ منطق کی جناب والا دو قسمیں ہیں، بعض نظری ہیں بعض بدیہی ہیں، جو نظری ہیں ان کو بدیہی سے حاصل کریں گے۔ یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا، پھر دور و تسلسل لازم آئے گا۔ آپ نے یہ قید لگائی تھی دور و تسلسل سے بچنے کے لیے، سمجھ میں آ گیا دور و تسلسل کیسے لازم آیا؟ اس کا جواب علامہ امیر دیتے ہیں، سنو میرے پیارو، اعتراض تو کر دیا تم نے ٹھوک کے، جواب پی لو سینہ ٹھوک کے۔ جواب یہ ہے کہ جس نظر و فکر کے ذریعے سے ہم نظری کو بدیہی سے حاصل کر رہے ہیں وہ نظر و فکر بھی بدیہی ہے۔ نظر و فکر بھی کیا ہے؟ جب وہ نظر و فکر بدیہی ہو گئی تو اب بتاؤ اس نظر و فکر کو حاصل کرنے کے لیے ضرورت پڑے گی کسی قانون کی؟ نہیں پڑے گی۔ جب نہیں پڑے گی تو دور و تسلسل لازم نہیں آئے گا۔ فرما قولہ انما یستفاد من البعض البدیہی، اقول میں کہتا ہوں فإن قیل، اگر اعتراض کیا جائے استفاد البعض القصبی من البعض البدیہی، کہ بعض نظری کو حاصل کرنا بعض بدیہی سے، انما یکون بطریق النظر، یہ کیسے ہوتا ہے؟ بطریق نظر و فکر ہوتا نہیں ہوتا ہے، اور ہر نظر و فکر کیا ہوتی ہے؟ درست نہیں ہوتی ہے۔ تو اب صحیح کو غیر صحیح سے ممتاز کرنے کے لیے ضرورت پڑے گی نہیں پڑے گی قانون کی؟ وَيَحْتَاجُ فِي مَعْرِفَةِ ذَلِكَ النَّظْرِ، تو اب جناب والا محتاج ہوں گا اس نظر کی معرفت میں، اِلَى قانون آخر، دوسرے قانون کی جانب۔ ٹھیک، اب سلسلہ اسی طریقے سے چلتا جائے گا۔ کیسے؟ کہ وہ دوسرا قانون بھی کیا ہوگا؟ منطق ہوگا، اور منطق جناب والا ان میں سے بعض بدیہی ہیں بعض نظری ہیں۔ نظری کو بدیہی سے حاصل کریں گے بطریق نظر و فکر، پھر ہم کہیں گے کہ نظر و فکر کی معرفت کے لیے کسی قانون کی ضرورت ہے، وہ قانون بھی کیا؟ منطق ہے۔ چلتے چلے جاؤ، قلنا ہم کہیں گے ذالک النظر ایضا بدیہی، وہ نظر جس کے ذریعے سے ہم حاصل کر رہے ہیں وہ بھی کیا؟ بدیہی ہے۔ فالکسبی من المنطق مستفاد من البدیہی منہ بطریق بدیہی فلا حاجت الی قانون آخر، اصلا کہ منطق کی وہ بعض نظری صورتیں، سمجھ گئے؟ فالکسبی من المنطقی، منطق کی نظری صورتیں، یعنی جن نظری شے کو ہم حاصل کر رہے ہیں جو مستفاد ہو رہی من البدیہی منہ، منطق کی بدیہی شے سے، بطریق بدیہی، وہ کس طریقے پر حاصل ہو رہی ہیں؟ طریقے بدیہی پر۔ فلا حاجت الی قانون آخر، اصلا